صغرا شہیدین صغرا کو خط میں یہ لکھا، اے صغرا اے صغرا اے صغرا اے صغرا، زمیں کربلا کی بسائی ہے میں نے، کمائی علی کی لٹائی ہے میں نے، ابھی لاش اکبر اٹھائی ہے میں نے، ابھی قبر اصغر بنائی ہے میں نے، جو تو دیکھتی تیرا دل ٹوٹ جاتا، اے صغرا اے صغرا اے صغرا اے صغرا، ہوا قتل میدان میں بھائی ہمارا، مجھے چاروں جانب سے گھیرے ہیں اعداء، سوا موت کے اب نہیں کوئی چارہ، جو تو دیکھتی تیرا دل ٹوٹ جاتا، اے صغرا اے صغرا اے صغرا اے صغرا، تیرے بھائی قاسم نے شادی رچائی، تیری بہن کنگنا بڑھانے نہ پائی، جو صحرا بندھا تو اجل مسکرائی، جو قاسم کو میدان میں موت آئی، جو تو دیکھتی تیرا دل ٹوٹ جاتا، اے صغرا اے صغرا اے صغرا اے صغرا، گئے پانی لینے کو عباس مضطر، ترائی میں سوئے وہ شانے کٹا کر، میں لایا ہوں مشک و علم کو اٹھا کر، سکینہ تڑپتی ہے خیمے کے در پر، جو تو دیکھتی تیرا دل ٹوٹ جاتا، اے صغرا اے صغرا اے صغرا اے صغرا، تو بیمار تھی تجھ سے یہ غم نہ اٹھتا، یہ حال اپنے کنبے کا دیکھا نہ جاتا، اسی لیے میں ساتھ لایا نہیں تھا، یوں ہی بھیج کر خط بلایا نہیں تھا، جو تو دیکھتی تیرا دل ٹوٹ جاتا، اے صغرا اے صغرا اے صغرا اے صغرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، سیما علی بقیت اللہ فی العالمین،
وخاتم ائمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراو بمقدمه فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک توجہ طرف فرما کر کے مرحومہ مغفورہ فاطمہ بنت شاہد مہدی اہلیہ محترمہ جناب حجۃ اللہ والمسلمین جناب مولانا تحقیق حسین صاحب کے اہلیہ محترمہ کہ روح کو ارسال فرما دیں. خدا بند عالم قرآن کریم میں اپنی نشانیاں اور اپنی آیتیں بیان کرنے کے ساتھ فرما رہا ہے وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی علامتوں میں ایک نشانی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے، تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت قرار دیے. ان میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. خدا بند عالم نے انسانی زندگی کچھ اس طرح سے قرار دیے کہ زندگی بغیر شادی کے نہیں ہو سکتی. انسانی زندگی میں بلکہ پوری دنیا کی زندگی میں جوڑے ضروری ہیں. انسان زندگی میں یہ جوڑے، یہ شادیاں بہت زیادہ ضروری ہیں. مرد کے لیے خاتون کی ضرورت ہے، خاتون کے لیے مرد کی ضرورت ہے، انسان کے لیے زوجہ، مرد کے لیے زوجہ کی ضرورت ہے، زوجہ کے لیے شوہر کی ضرورت ہے. یہ زندگی کی ضرورت ہے. یہ زندگی کی ضرورت صرف اولاد کی خاطر یا خواہشات نفس کی تسکین کی خاطر نہیں ہے. یہ اس زندگی کا ایک پہلو ہے کہ اس سے انسان کو اولاد ملتی ہے، نسل باقی رہتی ہے، انسان کے جذبات کو سکون نصیب ہوتا ہے. اس سے زیادہ یہ زندگی کا مسئلہ ہے، یہ حیات کا مسئلہ ہے. انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. خدا بند عالم نے جو سکون قرار دیا ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ عجب سکون ہے. جو سکون، اسی لیے کہتا ہے کہ جا کر خدا بند عالم فرماتا ہے اگر کسی کو بہترین زوجہ مل جائے تو اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی ہے. قرآن مولانا ارشاد ہے کہ انسان کی سعادتوں میں سے جو سعادتیں، 3 چیز اگر انسان کو مل جائے تو بہت بڑی سعادت اس کو مل گئی ہے، بہت بڑا سکون اس کو مل گیا ہے. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز بہترین سواری، ایک چیز بڑا گھر، اور ایک اہم چیز ایک ایسی زوجہ جو انسان کا کہنا مانے، اطاعت گزار، مطیع و فرما بردار. یہ انسان کی سعادت، اگر کسی انسان کو یہ چیزیں مل جائیں، ایک ایسی اچھی سواری مل جائے، رہنے کے لیے اچھا گھر مل جائے، اور ایسی شریک حیات مل جائے جس کا کہنا مانے، جس کی اطاعت کے اس کا خیال رکھے، تو یہ انسان دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہے. اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے. خاص کر اگر انسان کی زندگی میں ایسی زوجہ مل جائے جو انسان کو سکون عطا کرے. ایک شخص پیغمبر کرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کرنے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک زوجہ دی ہے، ایک شریک حیات دی ہے۔ اس شریک حیات کا کام کیا ہے؟ جب میں گھر آتا ہوں تو دروازے پر مسکرا کے میرا استقبال کرتی ہے، اور اگر میں پریشان ہوتا ہوں تو کیوں پریشان ہو، کیوں تمہارا موڈ خراب ہے، کیوں تم تک ٹینشن میں ہو؟ خداوند متعال تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہمارے مسائل کو حل کر دے گا، مقروض و قرضوں کو ادا کر دے گا، بیمار ہے صحت دے دے گا، پریشان ہو پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وہ مجھے حوصلہ دیتی ہے، مجھے حفاظت کرتی ہے۔ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرے مال کی حفاظت کرتی، میری چیزوں کی حفاظت کرتی، میرے دیکھ ریکھ کرتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، میرے درد و غم کو دور کرتی ہے۔ اور جب میں گھر نکلنے لگتا ہوں تو دروازے پر آ کر کے مجھے خدا حافظ کہتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ایسی زوجہ اگر تم کو مل جائے تو یہ ایسی جو خداوند عالم نے جنت کے 8 دروازے معین کیے ہیں، اس سے کہا تم جس دروازے سے جاؤ جنت پہ چلی جاؤ۔ یہ بہت بڑا سکون ہے جو انسان کو اپنی شریک حیات سے ملتا ہے۔ ہم اپنی عام طور سے زندگی میں اس شریک حیات کی قدر نہیں کرتے، کبھی لڑتے ہیں، کبھی جھگڑتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر واقعاً ایک مومنہ مل جائے جو خدا رسول پر یقین رکھتی ہو اور اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہو، تو بہت بڑی دولت ہے جو انسان کو خداوند متعال نے عطا کی ہے۔ یہ دولت پیسے سے، حکومت سے، اقتدار سے بھی زیادہ عظیم دولت ہے اگر انسان شریف انسان ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ خدمت میں گزارش کروں، اور یہ دیکھیں کہ اس کی اہمیت آج بہت سے لوگ ہیں جو روزانہ شکایت کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ غور کریں اور اس کو آپ محسوس کریں، اس بات کو، اس کو وجدان کریں اپنی زندگی میں کہ شریک حیات کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہے۔ آپ سفر کریں، خدا آپ سب کو سفر کی توفیق عطا کرے، یہ راستے کھل جائیں، پھر آپ کیا کہتے ہیں زیارتوں کو جائیں، کربلا جائیں، نجف جائیں، مدینے جائیں، مکے جائیں، ایران جائیں، مشہد مقدس جائیں، ہر جگہ خدا آپ کو زیارتوں کا شرف عطا کرے۔ آپ غور کریں، کبھی آپ اس سفر زیارت میں اکیلے جائیں، اچھے ٹور کے ساتھ جائیں، اچھے ہوٹل میں ٹھہریں، اچھا کھانے کے انتظام ہو، اچھی آپ کو سواری ملے، بہترین ڈیلکس سپر ڈیلکس ٹور میں آپ جائیں، آپ کو بہترین 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے کو ملے، عمدہ کھانا ملے، عمدہ بسیں ملے، عمدہ جگہ ملے، آپ اکیلے جائیں۔ اور آپ ایک ایسے ٹور میں جائیں جو اتنا زیادہ سپر ڈیلکس نہ ہو، معمولی ٹور ہو، لیکن اس ٹور میں آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جائیں۔ آپ دیکھیں آپ کس سفر میں آپ کو احساس سفر ہوتا ہے اور کس سفر میں آپ کو احساس سفر نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ اس سپر ڈیلکس سفر میں اکیلے جائیں تو آپ کو کچھ دنوں کے بعد تنہائی کا احساس ہوتا ہے، سفر کا احساس ہوتا ہے، ہم سفر میں ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک چھوٹے سے معمولی ٹور میں بھی جائیں جن میں بہت زیادہ تکلیفیں نہ ہوں، لیکن اگر آپ کی شریک حیات آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو اس پورے سفر میں سفر کا احساس نہیں ہوتا، آپ کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، آپ کو چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ سکون خدا نے عطا کیا ہے، یہ سکون خدا نے عطا کیا، یہ خدا یہ سکون دیتا ہے۔ یہ چیزیں بہت عظیم چیزیں ہیں، اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ خداوند عالم نے آپ کو جو شریک حیات دی ہے، جس کی آج ہم لوگ قدر بہت کم کرتے ہیں، الٹی سیدھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک تجربے کی بات آپ غور کریں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کریں اور دیکھیں، یہ محسوس کریں۔ آپ ایک صاحب میرے پاس آئے، خدا ان کو سلامت رکھے، اپنی اہلیہ کی بہت شکایت کر رہے تھے، باقاعدہ پورا دفتر تھا ان کے پاس، رجسٹر تھا شکایتوں کا، ایسی ہے ویسی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور کھانا نہیں ملتا، اور کپڑا نہیں ملتا، اور یہ نہیں ملتا، اور وہ نہیں ملتا، اور یہ جھگڑے ہوتے ہیں، یہ لڑائی ہوتی ہے، ساری چیزیں ایک مسلسل ایک دفتر تھا شکایتوں کا جو ہو رہا تھا۔ میں سنتا رہا۔ میں نے ایک بات بتاؤں، آپ جتنی شکایتیں کر رہے ہیں خرابیاں، میں ان ساری شکایتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔
آپ کہتے ہیں میری اہلیہ میں 200 برائی، میں کہتے 200 نہیں 300 برائیاں، برائیاں 200 نہیں 300 برائیاں، خالی برائیوں کا مجموعہ، کچھ اچھا ہی نہیں ہے۔ ایک بات آپ بتائیں کہ جس وقت آپ کی اہلیہ گھر سے چلی جاتی ہے تو جس وقت وہ گھر میں رہتی ہیں آپ کو کھانا نہیں ملتا، آپ کے کپڑے نہیں ملتے، آپ کو سکون نہیں ملتا، آپ کو چیزیں نہیں ملتی، یہ نہیں ملتا، سب تکلیف۔ تو جب یہ آپ کی اہلیہ گھر چلی جاتی ہیں اپنے میکے سے، اپنے والدین سے، آپ کا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو آپ کو کوئی ستانے والا نہیں ہے، اس وقت آپ سے کوئی لڑنے والا نہیں ہے، اس وقت آپ سے کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں ہے۔ آیا اس زمانے میں جس وقت اس طرح کے برائیوں کا مجموعہ آپ کے گھر سے چلا جاتا ہے، آیا اس وقت آپ کا دل گھر جانے کو کہتا یا نہیں کہتا؟ آپ گھر جائیے، جلدی جائیے، اب تو کوئی لڑنے والا نہیں ہے، کوئی جھگڑنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، آپ سکون سے، گھر آپ کا پرسکون ہے۔ آپ سچ بتائیں کہ جس وقت آپ کی اہلیہ اپنے گھر چلی جاتی، میکے چلے جاتی ہیں، اس وقت آپ کا دل گھر جانے کو کہتا یا نہیں کہتا؟ اور جس وقت آپ کی اہلیہ آپ کے گھر میں رہتی ہیں، اس وقت آپ کا دل گھر جانے کو کہتا یا نہیں کہتا؟ ایک چھوٹا سوال بتا دیجیے۔ آپ نے جو برائیاں بیان کی، جو خرابیاں برائی کی، میں سب تسلیم کرتا ہوں، اس کے علاوہ بھی اضافہ کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد جس وقت وہ رہتی ہیں، آیا اس وقت رات میں 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے آپ کا دل چاہتا ہے گھر جاؤں یا نہ جاؤں؟ یا جس وقت وہ نہیں رہتی اس وقت دل آپ کو چاہتا ہے تھوڑی دیر گردن جھکائی، کہنے کی بات تو ہے کہ جب وہ نہیں رہتی تو میرا دل گھر جانے کو نہیں کہتا، جب وہ رہتی ہیں تو گھر جانے کو دل کہتا۔ میں نے اسی کا نام ہے شریک حیات۔ یعنی اتنی خرابیوں کے باوجود بھی ان میں وہ کشش ہے کہ جس کی بنا پر آپ گھر جانے پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ یہ کشش اللہ نے رکھی ہے، آپ سب اس بات کو محسوس کریں گے۔ آپ چاہے جتنا مذاق اڑا لیں، چاہے جتنا کر لیں، لیکن آپ اس بات کو محسوس کریں وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو گھر کی طرف کھینچ کے لے کے جاتی ہے؟ وہ شریک حیات کی کشش ہے جو آپ کو کھینچ کے گھر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور ایک بات آؤ محسوس کریں اس بات کو، آپ اس کو خود آپ محسوس کریں کہ شریک حیات کا وجود ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مسئلہ جذبات کی تسکین کا نہیں ہے، مسئلہ اولاد کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری پوری زندگی کا ہے، مسئلہ ہماری پوری زندگی کا ہے۔ آپ غور کریں، اس بات کو محسوس کریں۔ آپ گھر میں چلے جائیے، اگر آپ کی اہلیہ گھر میں نہیں ہے، چند دنوں کے لیے آپ کی اہلیہ کہیں چلی گئی ہیں، آپ کا پورا گھر بھرا ہوا، آپ سچ بتائیں جب آپ گھر میں جاتے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے آپ کی اہلیہ نہیں ہے، آپ کو پورا بھرا ہوا گھر خالی لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ آپ کو پورا بھرا ہوا گھر خالی لگتا نہیں لگتا؟ لیکن اگر آپ کی اہلیہ موجود ہیں تو خالی گھر بھی بھرا لگتا نہیں لگتا؟ یہ کس کا وجود ہے؟ یہ اس وجود زن کے اثرات ہیں کہ ایک گوشے میں رہتی ہے لیکن اس کے وجود سے پورا گھر بھرا بھرا لگتا ہے۔ اور خدا بند عالم نے ایک مومنہ کو، ایک مسلمہ کو، ایک اطاعت شعار کو، ایک با ایمان کو، ایمان کے ساتھ جو چیز الگ اللہ تعالیٰ نے واقع نہیں دے، یعنی جس طرح سے ایک زوجہ اپنے گھر کو مینج کر سکتی ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ صبح آپ کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جانا، آپ کا ناشتہ تیار کرنا، بچوں کو ناشتہ تیار کرنا، ٹفن تیار کرنا، اسکول کے لیے کپڑے پہنانا، بیگ تیار کرنا، جوتا پالش کرنا، تیار کرنا، بستے میں اس کے سامان، اسکول کا سامان رکھنا، ہوم ورک کرانا، اس کو لے جا کر کے بس تک پہنچا کے آنا یا اسکول تک پہنچا کے آنا، اس کے بعد گھر واپس آ کر کے گھر کا کام کرنا، گھر کی صفائی کرنا، کھانا پکانا،
کپڑے دھونا، گھر کو صاف کرنا، چیزوں کو منظم طور سے رکھنا، اس کے پھر بچے کو لے کے آنا، پھر بچے کے ساتھ بیٹھنا، پھر بچے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کو پڑھانا، اس کا ہوم ورک کرانا، اس کو رات میں سلانا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اور اس کے بعد خود شوہر نامدار کا انتظام کرنا کہ وہ آ رہے ہوں گے، ان کو چائے چاہیے، ان کو پانی چاہیے، ان کو کپڑے چاہیے، ان کو لتے چاہیے۔ یہ سب کون چیزیں چاہیے؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ پورا گھر کون منظم طور سے رکھتا ہے؟ چیزیں منظم طور سے۔ آپ چلے جائیں، آپ غور کریں، کبھی آپ کو محسوس ہے آپ کی اہلیہ چلے تو آپ گھر کا پورا نظام تخم بخل ہو جاتا ہے، درہم و برہم ہو جاتا ہے۔ چائے کی پتی کہیں ہے، شکر کہیں ہے، فلاں چیز کہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں، سارا نظام درہم و برہم۔ لیکن ایک عورت پورے گھر کے نظام کو منظم رکھتی ہے، اس کے بعد بچوں کو دیکھتی ہے، شوہر کو دیکھتی ہے، رشتہ داروں کو دیکھتی ہے، دوستوں کو دیکھتی ہے، عزیزوں کو دیکھتی ہے، مجلس میں جانا، ماتم میں آنا، سب کچھ کرنے کے بعد مسکراتی بھی رہتی ہے۔ یہ نعمت الہیہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے یہ! نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اس نعمت کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، یہ نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ آپ کبھی اس کو محسوس کریں، بات کریں، کیا کہتے ہیں، قدر کریں اپنے ان لوگوں کو۔ کیا ہم نہیں کہتے رومال کہاں ہے، انڈر ویئر کہاں ہے، بنیان کہاں ہے؟ اس کا حافظہ میموری اتنی شارپ ہے کہ آپ ڈھونڈتے نہیں ملتی، فلاں جگہ رکھی ہے، میری گھڑی کہاں ہے، کہ فلاں جگہ رکھی ہے، جا کے دیکھ لیجیے، موبائل کا فلاں جگہ رکھا ہے۔ یہ میموری اللہ نے دی ہے، نہیں دی؟ یہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد با ایمان، اس کے بعد ان تمام چیزوں کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ایک مومنہ کی شکل میں ہم کو دی ہے، وہ ایمان، جو وہی ایک مومنہ ہے جو ہمارے بچوں کو حسین حسین سکھاتی ہے، وہی مومنہ بچوں کو اللہ اللہ سکھاتی ہے، وہی مومنہ جو ہمارے بچوں کو دین سکھاتی ہے۔ صفائی ستھرائی، طہارت، پاکیزگی، نماز، روزہ، مجلس، عزاداری، یہ سب کون سکھاتا ہے؟ ہمارے پاس تو فرصت نہیں ہے۔ یہ پورے گھر کو، پوری سوسائٹی کو، پورے خاندان کو کون سمیٹ کے رکھتی ہے؟ وہی ایک ہے۔ اس لیے ائمہ معصومین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت قدر کرتے تھے، بہت قدر کرتے جناب خدیجہ کی، ہمیشہ جناب خدیجہ کو یاد کرتے، ہمیشہ، جب بھی کوئی موقع آیا جناب خدیجہ، جب بھی کوئی موقع آیا جناب خدیجہ۔ کیوں؟ جناب خدیجہ نے پیغمبر کو چیزیں دی جو کسی نے نہیں دی۔ جس وقت پیغمبر اکرم مکے میں تبلیغ دین کر رہے تھے اور آپ لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچا رہے تھے، تو کچھ لوگ پتھر مارتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، کوڑا پھینکتے تھے، ہاتھ کی تکلیفیں تھیں، زبان کی تکلیفیں تھیں، مسائل تھے۔ ان تمام مسائل میں پیغمبر کو حوصلہ کون دیتا تھا؟ جب پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر کی تبلیغ کے بعد، پتھر کھانے کے بعد، خون میں نہانے کے باوجود، زخمی ہونے کے بعد جب گھر میں واپس آتے تھے تو دروازے پر کون مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرتا تھا؟ جناب خدیجہ استقبال کرتی تھی۔ جناب خدیجہ کی ایک مسکراہٹ، ایک حوصلہ افزائی پیغمبر کا سارا درد دور کر دیتی تھی، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی تھی۔ پیغمبر دوسرے دن پھر تازہ دم ہو کر کے تبلیغ پر نکل جاتے تھے۔ اور جب کچھ لوگوں نے، حسد کی ماری عورتوں نے، جب یہ آواز، جب پیغمبر بار بار اپنی زندگی میں جناب خدیجہ کا ذکر کرتے تھے تو لوگوں کو بہت برا لگتا تھا کہ آپ کیوں ذکر کر رہے ہیں ایک عورت کا جس کی عمر زیادہ تھی، بوڑھی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر پیغمبر نہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر عطا نہیں کیا ہے۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جس پر لوگ جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اس وقت مجھے اپنا مال دیا جب لوگ اپنے مال کو بچا بچا کر رکھ رہے تھے۔
حوصلہ دیا جناب خدیجہ نے، کہ ہمیشہ پیغمبر جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے؟ نہیں یاد کرتے تھے، بلکہ جب بھی کوئی ایسی چیز آپ کے آتی تھی جو جناب خدیجہ کو پسند ہوتی تھی تو آپ وہ چیزیں جناب خدیجہ کے بعد ان کی سہیلیوں کو تقسیم کرتے کہ اگر خدیجہ ہوتی تو یہ چیز اپنی سہیلیوں کو دیتی، لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ سنت باقی رہ جائے۔ عظیم نعمت ہے، واقع عظیم نعمت ہے، سکون قلب، گھر کا وقار، پورا گھر اسی کی بنا پر ہے۔ اگر یہ دنیا سے چلی جائے تو واقعی انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، زندگی کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے، زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد انسان کو تنہائی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تنہائی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ احساس تنہائی بہت خطرناک ہے۔ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اکبر صاحب طاہر سارا، خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور جنت میں انشاءاللہ وہ میں جس سے پڑھ رہی ہوں، جب ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو ہم لوگ ان کی تعزیت گئے، بمبئی آئے ہوئے تعزیت، تو کہنے لگے میاں ٹھیک ہے، اللہ نے معین کیا تھا، ہو گیا۔ اور اب تک تو میرے گھر میں سب لوگ تھے اور میری لڑکی بھی آ گئی تھا، لیکن کل جب لڑکی گھر چلی گئی تو اس دن جو میں صبح اٹھا تو مجھے اپنے گھر میں بہت زیادہ تنہائی کا احساس ہوا کہ اب میں اکیلا ہو گیا، اب میرا کوئی ساتھی نہیں رہا، احساس تنہائی۔ جبکہ وہ زیادہ تر سفر میں رہتے تھے، زندگی زیادہ تر مجلسوں میں سفر میں گزری، 2 مہینہ 3 مہینہ، لیکن جب کہتے گھر میں، اب مجھے احساس ہوا میں تنہا ہو گیا، میں اکیلا ہو گیا۔ اور یہ وجہ بھی ان کی صحت اس کے بعد سے خراب ہونے لگی۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا جن کے بعد بھی خدا ہے، خدا سب کے ازواج کو، سب کی اہلیہ کو، سب کی بیویوں کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ سلامتی عطا کرے، محبت عطا کرے، میل عطا کرے، قربت عطا کرے، خلوص عطا کرے۔ لیکن جس کے گھر سے یہ چراغ گل ہو جاتا ہے، اس سے پوچھیے اس کی زندگی کتنی تنہا ہو جاتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے، سب کچھ ہونے کے اس کے دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ میں نہیں معلوم ہے کن الفاظ میں مولانا تحقیق صاحب کو تعزیت پیش کروں اور ان کی تنہائی میں ساتھ دوں اور کس طرح ان کو صبر کی تلقین کروں۔ خدا ان کو صبر عطا کرے، اجر عطا کرے، اور ان کی اہلیہ کو بلند ترین جگہ عطا کرے۔ بات تمام کر رہا ہوں کہ یہ اہلیہ کی جدائی، یہ شریک حیات کا چلا جانا، یہ بہت بڑا غم ہے، واقعاً بہت بڑا غم ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہادر ہیں، شجاع ہیں، عظیم درجے پر فائز ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے صبر کیا ان حالات میں جب میری آنکھوں میں کانٹا تھا اور گلے میں ہڈی تھی، صبر تو وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے صبر کیا۔ کب؟ جب میری آنکھوں میں کانٹا تھا اور گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی تھی۔ مولا نے 25 سال صبر کی بات کی، صبر تو میں نے صبر کیا۔ کن حالات میں؟ جب ہم ایک ذرہ برابر بھی ہماری آنکھ میں کوئی ذرہ چلا جائے تو ہم سے صبر نہیں ہوتا، ایک دانہ گلے میں اٹک جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ مولا نے 25 سال صبر کے اس حالت میں کہ آنکھوں میں کانٹا تھا، گلے میں ہڈی اٹھی تھی، لیکن جب اپنی شریک حیات جناب صدیق طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دفن کرنے لے گئے اور جناب زہرا ان سے رخصت ہوئی
تو جس علی نے 25 سال صبر کی بات کی، وہ علی فرماتے قل یا رسول اللہ عن صفیت کا صبری، اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی کی جدائی سے میرا صبر کم ہو گیا ہے۔ قل یا رسول اللہ عن صفیت کا صبری، گلے میں ہڈی برداشت کر لینا آسان ہے، آنکھوں میں کانٹا برداشت کر لینا آسان ہے، لیکن زہرا کی جدائی کا یہ قابل برداشت نہیں۔ کیوں؟ کل جو کچھ بھی ہو رہا تھا، جب علی گھر آتے تھے تو تسلی کے لیے زہرا موجود ہوتی تھی، مولا کو تسلی دیتی تھی، دلاسا دیتی تھی۔ پوچھنے لگی یا علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فرمایا بی بی سلام نہیں، میں سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جناب زہرا کی جدائی سے علی تنہا ہو گئے، اور کیسی تنہائی؟ گھر کا سارا وجود عورت کی بنا پر ہے، بچوں کو بہلانا، بچوں کو سلانا، بچوں کا خیال رکھنا۔ اب علی تنہا ہو گئے، اب زینب کو انہیں سنبھالنا ہے، ام کلثوم کو انہیں سنبھالنا ہے، حسن حسین کی دیکھ ریکھ انہیں کرنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر کا سکون یہ بڑی دولت ہے۔ جناب خدیجہ کی جدائی کے بعد پیغمبر نے اس سال کو حزن کا سال قرار دیا کہ یہ سال سال حزن ہے، جبکہ پیغمبر صابر تھے، الزم تھے، لیکن پھر بھی خدیجہ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پائے۔ مولا صابر تھے، بہت صابر تھے، لیکن زہرا کی جدائی کو برداشت نہیں کر پائے۔ یہ عجیب دولت ہے جو چلی جاتی ہے تو انسان کی پوری دنیا اجڑ جاتی ہے، پوری دنیا اجڑ جاتی ہے، لیکن ہر کا جانا الگ ہوتا ہے، زہرا کا جانا الگ ہوتا ہے۔ زہرا جب دنیا سے گئیں تو علی نے کس حال سے رخصت کیا؟ وہ زہرا جس کو علی بڑے اہتمام سے اپنے گھر میں لائے تھے، وہ زہرا جس کو علی جب اپنے گھر میں لائے تو رسول خدا اس اہتمام سے لے کر کے آئے کہ جبریل امین تھے، عرش کے ملائکہ تھے، بڑے احترام کے ساتھ رسول خدا جناب زہرا کو لے کے آئے۔ علی علیہ السلام کے گھر پر یہ قافلہ پہنچا، رسول خدا نے دعائیں دی، دروازے پر پہنچے، ایک ہاتھ میں جناب زہرا کا ہاتھ لیا، ایک ہاتھ میں علیہ السلام کا ہاتھ لیا، ان دونوں ہاتھوں کو ملایا، ان پر اپنا ہاتھ رکھا، پروردگار ان میں الفت و محبت قرار دے، ان میں محبت قرار دے۔ دعاؤں کے ساتھ رسول خدا نے اپنی بیٹی کو علی کے گھر میں بھیجا، لیکن جب زہرا گھر سے نکلی، جو جن دعاؤں کے ساتھ زہرا نکلی تھی، کیسے نکلی؟ گئی تھی علی کے رسول کی دعاؤں کے ساتھ، نکلی تو صبت علیہ مصائب اللہ عنہا، یہ مرثیہ پڑھتی مجھ پر وہ مصائب پڑھے، اگر دن پر پڑھتے تو تاریخ رات میں تبدیل ہو جاتا۔ عزیز و دوستو، علی علیہ السلام کے لیے سب سے سخت رات وہ تھی، سب سے سخت رات وہ تھی جب وہ جناب زہرا کو دفن کر کے آئے۔ رات کی تاریکی ہے، حالات خراب ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، دل چاہتا ہے روئیں، لیکن حالات بلند آواز سے رونے کی اجازت نہیں دیتے۔ جب مولا کائنات جناب زہرا کو دفن کر چکے اور گھر میں آئے، تب یتیمان زہرا کو اپنی گود میں لیا، کسی کو گود میں بٹھا لیا، کسی کو زانو پر بٹھایا، اور اب ان بچوں کو دلاسا دینے لگے،
بچے پوچھ رہے ہوں گے بابا آج کی رات اماں کہاں گئیں، اماں کہاں گئیں، ہمیں دلاسا کون دے گا، ہمیں لوریاں کون دے گا۔ بچے ماں ماں کر رہے ہیں۔ علی کس طرح یتوں کو یتیمان زہرا کو علی گھر میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں، کسی کو کلیجے سے لگا رہے ہیں، کسی کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، کسی کے آنسو پوچھ رہے ہیں۔ علی ایک ایک کو ساتھ لیے بیٹھے ہیں۔ عزیز و دوستو، میں اتنا کہہ کے بات تمام کروں، یا علی یہ مدینہ ہے جہاں آپ یتیمان زہرا کو لیے بیٹھے ہیں، لیکن زینب کے سر پر چادر تو ہے، آپ کا گھر تو صحیح و سالم ہے، آپ تو صحیح و سالم ہے۔ ان حالات میں یتیموں کو دلاسا دینا اور ہے، لیکن وہ شام غریبہ، وہ زینب کی حالت آ کے دیکھیں، جب باپ کا سایہ سروں سے اٹھ چکا ہے، سروں پر چادریں نہیں ہیں، خیمے جل چکے ہیں، تو زینب کس طرح سے ان یتیمان حسین کو سہارا دے۔ کعبہ زہرا کے بعد زینب کو سہارا دینا آپ کا کام تھا، لیکن حسین کے بعد سکینہ کو زینب کس طرح سے سہارا دے۔ وہ باپ کو پوچھے تو کیا بتائیں، وہ چادر پوچھے تو کیا بتائیں، وہ آپ کا کام تھا، یہ کربلا میں زینب کا کام تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار بحق محمد و آلہ و امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ان کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو جود مقدس سے دور فرما۔ اس بلا سے ہم سب کو، تمام مومنین و مومنات، تمام لوگوں کو نجات مرحمت فرما۔ محرم سے پہلے اس بلا کو دور فرما۔ پروردگار مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کو جوارح میں معصومین و جگہ عنایت فرما۔ مولانا موصوف کو ان کے غم میں صبر جمیل عنایت فرما، اجر جمیل عنایت فرما، ان کی زندگی میں سکون مرحمت فرما۔ پر آپ سے پھر گزارش ہے، ایک بار سورہ الحمد 3 کر کے مولانا تحقیق حسین صاحب کہنے فاطمہ بنت شاہد مہدی کے روح کے ارسال فرما دیں۔